اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 19 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 11 سے 13 کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں دو الفاظ سے مشق کریں گے، ظن اور ضل، ان دو الفاظ سے مشق کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مختصراً ہم اعادہ کریں گے جو آپ نے کل کا سبق تھا۔ تو کل کے سبق میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ منافقین کو ہدایت منافقین کو ہدایت نہیں۔ کیا اشارہ پڑھا؟ سبق کیا تھا؟ کیا تھا اشارہ؟ جی تھا کیا؟ دوبارہ پڑھیں۔ منافقین کو ہدایت نہیں۔ اس میں کیا پڑھا تھا سبق؟ ایمان ٹھیک ہے۔ انسانی ہدایتوں میں ذکر کی گئی، تو ایک مومن، دوسرے کافر اور منافقین، تیسرے بولو تو منافقین۔ جی سر دنیاوی فائدے کے یہاں فائدہ دیکھتے اس طرف ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے تو مسلمانوں کی طرف سے، کافروں کی طرف کا فائدہ نظر آتا تھا تو کافروں کی طرف سے بظاہر دکھنے میں زیادہ مسلمانوں کی طرف تھے، اندر سے تو وہ مطلب مسلمان تھے ہی نہیں، وہ کسی بھی طور اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ جی اور جی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ ویسا نہیں ہے۔ اس عمل سے وہ یہ سمجھے کہ ہم بہت چالاک ہیں، ہم بہت تیز ہیں، ٹھیک ہے، ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتا۔ جی ہاں، قول اور عمل میں تضاد۔ اور کوئی بات؟ اللہ پاک نے ان کو دو بیماری سے ایک ہے بیماری ہے اور آخرت میں دردناک عذاب۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے اگر صرف یہی کہہ دیتے نا ان کے لیے عذاب ہے تو بھی میرے خیال میں وہ بہت سخت بات ہے، لیکن عذاب کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ دنیا میں ان کی سزا منافقین کی یہ تھی کہ مرض میں زیادتی ہے، ٹھیک ہے، بس زیادہ مرض میں زیادتی ہے، اور آخرت میں عذاب علیم۔ گرامر میں کون سا پڑھا تھا؟ امامہ سے پڑھا تھا، جس کے شروع میں کیا ہے؟ آج کا سبق ہے، اور آج کا صفحہ اور سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے صفحے کے اشارے کی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک باقی کلاس کو کہلوا دیں؟ جی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت، اور متقین کی صفات، متقیوں کی صفات، اور کافروں کو ہدایت نہیں، کافروں کو ہدایت نہیں، منافقوں کو ہدایت نہیں، منافقوں کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو جھوٹے۔ سارے زبانی پڑھیں گے، دیکھ کے نہیں، تو یہ آپ جتنا دہراتے جائیں گے نا، روزانہ ہم اس ساتھ اس دفعہ اس کو ضرور دہراتے، اس کا فائدہ یہ ہونا کہ یہ آپ کو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ زبانی یاد ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہی بات میں دوبارہ کہوں گا کہ زبانی یاد کرنے کے بعد اس کو اگر آپ قرآن آیات سے لنک نہ کر سکے تو شاید اس درجے کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو اشارہ یا جو سبق یہاں پڑھتے ہیں تو تلاوت بھی کوشش کریں اس کی لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں، آج صفحہ نمبر 2 کے اشارے ہیں جس میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ منافقین فسادی اور بے وقوف ہیں۔ آپ صرف منافقین پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ فسادی اور بے وقوف ہیں۔ فسادی اور بیوقوف ہیں کون؟ منافقین۔ ہاں، یہ والی بات ہے منافقین ہی کے لیے ہے کہ منافقین فسادی اور بے وقوف ہیں، اور دونوں سے ہیں۔ ٹی پی آئی کے ساتھ ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف فسادی اور بیوقوف دو۔ دو روپے۔ ایک دفعہ آپ میں سے کوئی کہلوا دیں آپ کی۔ کافرین کو ہدایت نہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف فسادی اور بیوقوف دو روپے۔ آج ہم تیسرا اشارہ پڑھیں گے صفحہ نمبر 2 کا کہ منافقین جو ہے وہ فسادی اور بیوقوف ہیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے اس سے پہلی آیات کے ساتھ کہ منافقین اپنے بظاہر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے عمل کو کس کو خود کو کیا ظاہر کیا؟ اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا؟ ہم مومن ہیں، یعنی ہم ایمان لا چکے ہیں دراصل، لیکن حقیقی طور پر وہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ دعوے کے ساتھ کچھ کوشش، یعنی ان کی کسی بھی قسم کی حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کی نہ تو خواہش نہ کوشش، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر جو دوسری ان کے اندر مہر نہیں بلکہ ان کے اندر کیا تھی؟ بیماری، اور وہ خواہشات کی بیماری کہہ سکتے ہیں آپ یا شکوک کی بیماری۔
آج کی آیات ہیں، پہلے ہم ان کو سن لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد ان کا اس کا دیکھیں کتنے الفاظ تقریباً نئے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں. زیادہ پڑھ چکے ہیں نا مسلم پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیں بس یہ جو ہائی لائٹڈ ہے یہ سارے ان کے اندر ایک ایک لفظ نیا ہے بس. جی جی تو تقریباً الفاظ آپ پیچھے بہت کم ہے جو نہیں پڑھے. وَإِذَا قِيلَ، اب ہم شروع کرتے ہیں لفظ ترجمہ. وَإِذَا قِيلَ، اذا کا تو معنی آپ نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ اذا جاء. قیل کا لفظی جو مطلب ہے وہ ہے کہا گیا. قیل کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیسیو وائس ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. قیل کہا گیا، لیکن ہم یہ پڑھا تھا. اب کہا گیا ماضی کا ہے نا، کہا گیا، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اذا کے بعد جب فعل ماضی آتا ہے تو وہ مضارع بن جاتا ہے. یہ پڑھا ہوا پیچھے، جیسے جاء وہ آیا، اذا جاء جب آئے، حسد اس نے حسد کیا، اذا حسد جب وہ حسد کرے. اسی طریقے سے پڑھا تھا وقب چھا گیا سورۃ الفلق میں نا، اور اذا وقب جب وہ چھا جائے. ایسے ہی ہے قیلا کہا گیا، لیکن اذا قیلا جب کہا جاتا ہے. مضارع میں اس کا ترجمہ کریں گے، مضارع میں بھی حال میں کریں گے، ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اشارہ کیجیے لہم کا. لہم پڑھا نہیں پیچھے، لہو لہم لک لکم لی لنا لہا، لہم ان سے. لا تفسدو، لا تفسد، لا تفسدو، یہ ہم آگے پڑھیں گے. افسدہ یفسدو سے لا تفسدو، فساد مت پھیلاؤ. لا تفسدو، فساد مت پھیلاؤ. فی الارض، زمین میں. فی الارض، زمین میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے مت فساد پھیلاؤ زمین میں. قالو، اب قالو کا معنی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ انہوں نے کہا، انہوں نے قالا قالو، لیکن وہ اذا کی وجہ سے نا، اذا یہاں پہ چھپ کے اپنا کام کرتا ہے. وہی بات آگے چل رہی ہے نا، یہاں پر اذا چھپ کے اپنا کام کر رہا ہے تو وہی معنی دے گا. قالو تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ترجمہ ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں. انما نحن، انما کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے کیا ہے؟ انما کا معنی ہوتا ہے بس یا صرف. ان نہیں، یہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی ہے. ہاں، یہ انما الگ سے اور ان الگ لفظ. انما کے مطلب صرف بس، بس یا صرف بے شک صرف نہیں. انما کا معنی ہوگا بس. قرآن کی کئی جگہ پہ اس میں یہ لفظ مثلا انما کا جو ہے بے شک صرف. مثال مجھے آیت یاد نہیں ہے لیکن دیکھیے گا. نہیں، انما کا جو اصل اپنا جو لفظی معنی ہے اردو میں تو کرتے ہیں، بے شک کہتے ہیں انما کا لفظی معنی بس ہے یا صرف ہے. ہاں، لیکن وہ ہم مثلا ان اور ما کو ادا کرنے سے ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور انما دیکھیے انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. بس نہیں کرے ایسی بات. چلیں تو آپ لفظ کا جو پڑھے نا اس کا مطلب اگر اس کے بعد اس کا بس ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. چلیں انما بس یا صرف. دیکھیں نا، ہم تو بس ترجمہ کیا بن رہا ہے یہاں تو نہیں بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. بے شک جو اصلاح کرنے والے وہ تو بے شک کا تو یہ معنی ہی نہیں بن رہا. کیسے کریں گے یہاں پہ بے شک؟ تو انما بس یا صرف. نحن ہم، انما نحن ہم تو بس. کیا معنی انما نحن؟ ہم تو بس. مصلحون، مصلحون کا معنی ہے اصلاح کرنے والے. مصلح واحد ہے، فاعل کی وزن پہ ہے، اصلاح کرنے والا. مصلحون اصلاح کرنے والے، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. مختصراً اسے اسباق دیکھیں گے. پہلی بات ہے فساد اور اصلاح کے اندر اگر آپ مختصر جاننا نہ چاہیں فرق کیا ہے. یہ الفاظ قرآن کریم میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے، فساد بھی استعمال ہوتا ہے اور اصلاح بھی. اب اسی آیت میں بھی دیکھ لیں فساد ہے پہلے اور بعد میں کیا ہے؟ اصلاح کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے.
اس کے معنی ہر قسم کی شرارت ہے یا شر ہے. کس سے مراد؟ فساد سے. اور ہر قسم کی درستگی یا درستی، اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام. اگر آسان الفاظ میں ہر قسم کی شرارت کیا ہے؟ فساد ہے. شر ظاہر ہے، شر سے شرارت ہوتا ہے نا. اور ہر قسم کی درستی وہ کیا ہے؟ اسلام. منافقین بظاہر تو کیا تھے؟ تو سبھی کو تھوڑا ہی نہیں پتا تھا کون کون منافق ہے. پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. مگر اندر سے وہ کس پر عمل کرتے تھے؟ کفر پر عمل کرتے تھے. اور کفر پر مطلب ان کے دل میں اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، ایمان ہی نہیں تھا اللہ کے اوپر. ان کی زبان سے تھا کہ آمنا باللہ، جو پیچھے پڑ چکے ہیں. اور مدینے میں اور مدینے کے آس پاس جو مسلمانوں کے دشمن تھے بالخصوص، یہ ان کے وفادار تھے. مسلمانوں کے وفادار بھی نہیں تھے. مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ چلتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مجالس سے بیٹھتے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ یہ وفادار نہیں تھے. وفادار حقیقی طور پر کس کے تھے؟ یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے وفادار تھے، کفار کے تھے. اور مسلمانوں یہ اسلام کے حق میں بالکل بھی مخلص نہیں تھے. یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ یعنی اسلام غالب آ جائے. اور جو اسلام کو نہیں مانتا، ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں اسلام کو نہیں مانتا وہ خواہشات پر عمل کرے گا. مطلب کیسے خواہشات پر عمل کرے گا؟ اسلام جب آپ کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد انسان زندگی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں گزارتا ہے، بلکہ وہ کس طرح سے گزارتا ہے؟ اللہ کے حکم جیسے اللہ نے گزارنے کا کہا ہے. لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یہ زندگی جو اپنی تھی وہ اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے تھے، اسلام کے مطابق گزارتے ہی نہیں تھے. اور جس کے نتیجے میں ان کی باتیں اور ان کا جو عمل ہے وہ سبھی کا سبھی کس کا سبب ہے؟ فساد کا سبب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا، جب کبھی ان سے کہا جاتا کہ فساد مت پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، تو وہ الٹا اس بات کو ماننے کے کہ ہم چلیے فساد نہیں کرتے، ہم فساد نہیں کریں گے، کچھ الٹا کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ انما نحن مصلحون. وہ الٹا دعویٰ کرتے کہ بھائی ہم فساد نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپوزٹ جا رہے ہیں. کیسے ظالم لوگ تھے یہ. یہ ترجمہ کیجئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قَالُوا، وہ کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. الا، اللہ فرمائے الا، جان لو، خبردار. یہ خبردار کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوگا نا. تو الا کا مطلب یہاں ہے جان. انہم، بے شک وہ، وہی، آگے پھر ہم آ گیا ہے نا. انا کے ساتھ بھی ہم آیا ہوا ہے، ضمیر متصل استعمال ہوئی ہے، اور آگے ضمیر منفصل ہم علیحدہ سے پھر استعمال ہو گیا. تو ترجمہ یعنی یہ کس کے لیے پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا؟ تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، کلام میں حسر پیدا کرنے کے لیے. بے شک وہی فساد پھیلانے والے. انہم هم المفسدون، مفسد کی جمع مفسدون اور مفسدین دونوں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر مفسدون تھا تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اگر مفسدی ہوتا تو کیا جمع بن جاتی؟ مفسدین. تو جان لو، الا جان لو، انہم هم المفسدون، وہی فسادی، حقیقی طور پر وہی فسادی. ولیکن، اور لیکن، لا نہیں، یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے. کیا ہوگا یشعرون کا اشارہ؟ اچھا یہ کون کہلوائے گا؟ جس سے کون کو چاہیے کہلوا کے سفر، یہ پتہ تو چلے کون کہلوا سکتا ہے. آپ ٹرائی کیجیے سیکنڈ لاسٹ میں. نہیں آپ کے پیچھے جی جی کسی کا ہوا صحیح نہیں ہوا. بولیے. شعارا، شعور، ٹھیک ہے. تو شعر یشعر الشعور، شاعر، مشعور، شعور، ٹھیک ہے.
لا یشعرون، یہ ہے یشعرون. اچھا ٹیبل کون بنائے گا یشعرون سے؟ آپ ٹرائی کیجیے فاسٹ. واحد کیا ہوگی اس کی؟ نہیں یشعرون کی واحد بس آخر سے بولو نا، ہٹا دیں آپ لوگ. یشعرو نہیں یشعرو بس صرف آپ ہاں ہاں بس. یہ جو ایک چیز خیال رکھے آپ کو آگے جگہ یہ کام آئے گا. بول جس کے یہاں پر یا ہو تا ہو حمزہ ہو نون زبر آئی ہوئی ہے نا تو پورے مضارع کا زبر ہی رہے گی، پیش نہیں بنے گی. اور اگر کہیں کسی کے ساتھ پیش آئی ہوئی ہے جیسے یؤمنون تو وہ ساری فعل مضارع کی علامات کے ساتھ یوں ہی رہے گا، یعنی پیش رہے گی. جیسے دیکھیں نا یؤمنو یؤمنون تو ہو جائے گا، یعنی وہ پیش سب کے ساتھ جائے گی. تؤمنو تؤمنون اومنو نؤمنو. لیکن اگر زبر ہے تو وہ سبھی کے ساتھ کیا جائے گی؟ جیسے یشعرو یشعرون، تشعرو تشعرون، اشعرو نشعرو، یہ سبھی کے ساتھ زبر جائے گی. یہ پیش آتی کا تھا وہ تھوڑا انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نصارہ کا کام ہوگا ینصرو. ہاں بات اشارہ یشعرو ٹھیک ہے. نصارہ یشعرو جی یہ میں نے کہا کہ یہ فعل مضارع کی علامت میں اگر کسی کے اوپر زبر ہے نا تو وہ ساری علامات پہ زبر ہی چلتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یشعرون میں جو پہلا لفظ یا ہے اس کے اوپر اگر زبر ہے تو آگے اس سے جو مکمل ٹیبل بنے گا سبھی کے اوپر زبر جی. آگے ہے ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن اور سنت پر عمل نہ ہو. یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فقرہ جو یہ لکھا ہوا ہے ایسا مسلم معاشرہ سے مراد کون ہے؟ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر. ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن اور سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی فساد رہتا ہے. بہترین مثال آج میرا اور آپ کا ملک مسلم معاشرہ ہے اور یہ بنا ہی اسلام کی بنیاد پر ہے، لیکن یہاں آج قرآن کریم اور سنت پر عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں ہر طرف آپ سیاسی لحاظ سے دیکھیے، آپ معاشی لحاظ سے دیکھیے، آپ معاشرتی لحاظ سے دیکھیے، حتیٰ کہ مجھے کہنا شاید نہیں بھی چاہیے آپ دینی لحاظ سے بھی دیکھیے، کسی بھی لحاظ سے دیکھیے اس ملک کے اندر ہر طرف فساد ہی فساد ہے. اور اس کی وجہ سے یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے. اور جب تک واپس اس پہ نہیں آئیں گے امن نہیں ہوگا. آپ ٹیکنالوجی کے اندر آپ جدید دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان میں جتنے بھی آگے کیوں نہ چلے جائیں، وہ ضرور آپ کے لیے سہولت ہیں لیکن وہ حقیقت میں وہ معیار نہیں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آپ کی ضرورت، یہ ٹیکنالوجی آپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے، لیکن یہ معیار نہیں ہے. یہ سپورٹ ضرور ہے، حقیقت میں جو اصل چیز ہے وہ قرآن و سنت. اس کو چھوڑ کے باقی اس پہ آپ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سر جو غیر مسلم ہیں تو وہ ان کے پاس کہاں قرآن و حدیث ہے، کہاں وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے آگے؟ اصل بنیاد تو ان کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان سے نہیں کیا. ہاں یہ اللہ نے وعدہ مجھ سے اور آپ سے مسلمانوں سے کیا ہوا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ان کا تو حساب کتاب کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو آخرت میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا نا. دنیا میں ان کے لیے کوئی معیار نہیں، یہ معیار مسلمانوں کے لیے ہے. جب تک وہ اس بنیاد پہ نہیں آئیں گے کامیابیاں، عروج، ترقیاں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ایسے ہی ذلتوں والی زندگی گزار کے جائیں گے. اور پہلی تو بات ہے وہاں پر فساد ہی فساد ہوگا. اگرچہ وہاں پر انفرادی طور پر تہذیب کی بات یا اجتماعی طور پر لوگ تہذیب کی بات بھی کیوں نہ کرتے ہوں، اور انفرادی طور پر کچھ تہذیب یافتہ لوگ بھی کیوں نہ ہوں، وہاں پر فساد ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اور فساد، دوسری چیز فساد سب سے پہلے ایک جو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے نا جہاں انصاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کفر کے معاشروں میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ سارا انہوں نے اسلام، قرآن اور سنت کو اور پھر پہلے نمبر انصاف کو سنت. بس یہ بات دوسری ہے، یہ نہیں لائیں گے. نہیں، انصاف ایک ایسی چیز ہے جب تک انصاف نہیں ہوگا وہاں پر امن نہیں ہو سکتا. تو کیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں انصاف ہے؟
آج ہمارے گھر میں انصاف نہیں ہے، بطور ملک تو بہت دور کی بات ہے. تو ہے کہ یہ دونوں چیزیں کوشش کرنی ہے میں نے اور آپ نے جتنی ہمارے بس میں ہے، انصاف کی بھی اور قرآن کی بھی. ترجمہ کیجیے. الا انہم جان لو بے شک وہ ہم المفسدون، وہی ہے فساد مچانے والے. الا انہم ہم المفسدون جان لو بے شک وہی ہے فساد مچانے والے. ولكن لا يشعرون، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے. وہ اس کو سمجھ نہیں رہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا. الا انہم ہم المفسدون ولكن لا يشعرون. جان لو بے شک وہی ہے فساد مچانے والے اور لیکن وہ نہیں سمجھتے. سر میرے ایک سوال سر پچھلے سلائڈ میں. سر یہ جو جس طرح یہ آیتیں آتی ہیں، جیسے یہ پورا سینٹینس ہے جان لو بے شک کوئی فساد اور لیکن، تو ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ مطلب عربک میں ایسا ہے تو ہم نارملی اردو میں تو ایسے بات نہیں کرتے. اگر ہم بولیں گے تو ایسے بولیں گے جان لو وہی بے شک وہی ہے فساد پھیلانے والے، لیکن نہیں ہے. اور لیکن وہ نہیں سمجھتے. اس طرح کا مطلب لینگویج جس طرح قرآن میں آپ نے اس طرح کی ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو کون سی تھی اصطلاح کے اندر؟ سر انگلش میں مطلب اسی ہوتا ہے. آپ ہمارا سینٹینس اس طرح بن رہا ہوتا ہے، آخری میں بات آ رہی ہوتی ہے. انگلش میں اسی طرح ہوتے ہیں. Like for example. ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں، تو پھر ایز اٹ از ورڈ بائی ورڈ کرتے ہیں، پھر ہمیں خود اس کا فیس بنانا ہے. ہاں ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جب آپ ایک زبان کو دیکھیں، ہر زبان کے اپنے اصول ہیں. ایک چیز. دوسری چیز اس سبق میں آپ نے ہم نے ابھی پڑھ لیا تھا، یہ جو حروف ہے نا، حروف یہ ہر زبان کے اپنے ہوتے ہیں، پہلی بات. ٹھیک ہے. دوسری بات جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایک کسی بھی لینگویج کو، سے عربی کی بات نہیں ہے، وہ انگلش کی بات ہے، وہ اردو کی بات ہے، ہر زبان کو جب آپ ایک دوسرے کو ایک لینگویج کو دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس زبان کی ضروریات دیکھنی ہے، اس کی نہیں دیکھنی. جب آپ اس سے اردو میں لے جا رہے ہیں نا، عربی سے اردو میں لے جا رہے ہیں نا، تو فکرہ مکمل کرنے کے لیے آپ کو ضروریات کس کی دیکھنی ہے؟ اردو کی دیکھنی ہے، عربی کی دیکھنی ہے. عربی میں تو یہ اس کا اپنا اصول ہے، جس طریقے سے بھی ہے کہ یہ واو کا استعمال ہے یا حروف جتنے بھی حروف کا استعمال ہے، اس کے حوالے سے جب آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ ہم دیں گے نا، اس میں پھر بتا دیں گے کہ یہ حروف کا استعمال کیسے کیسے. ٹھیک ہے سر یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی جو ہے نا، ہم یہ محاورہ ترجمہ تو نہیں کر رہے ہیں. ہاں ہم یہاں پہ ہم ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں، فریزز کا کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک. جی اگلی بات ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. اب یہاں دیکھیے اس کے نیچے کوئی ترجمہ نہیں، کیونکہ ابھی پیچھے پڑھ جو قیلا پڑھ لیا ہے، لہم بھی پڑھ لیا، اذا بھی پڑھا ہوا. تو کیا ترجمہ ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ؟ قیلا کا لفظی کیا مطلب ہے؟ کہا گیا. کہا گیا قیلا کا لفظ، لیکن کہا جاتا ہے کیوں؟ اذا کی وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ. آمنو ایمان لاؤ. ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما جیسے پڑھا نا، کما صلیت، کما بارکت، تو کما جیسے. آمن الناس، آمن کا لفظ کیا معنی ہے؟ پڑھا نہیں آپ نے، لیکن آمن وہ ایمان لایا. آمنا آمنو. ٹھیک ہے. آمنا کا لفظ کیا معنی ہے؟ سارے بولے کیا معنی ہے؟ لیکن یہاں ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ سینٹینس میں جو ہے وہ پلورل کا ذکر ہے نا، تو اس میں یہ کل بھی پڑھا تھا؟ جی سر کل پڑھا تھا نا. اس کا آسان آپ جو آپ یہ سن لیں کہ جس سینٹینس کے اندر اسم ناس کیا ہے اور فعل دونوں ہے، وہ فعل بے شک اسم سے پہلے آئی یا بعد ہے، اس میں کچھ پہلے آتا ہے تو آتا ہے، بعد آتا ہے. جب اسم جمع ہو، اسم کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ فعل واحد ہی آتا ہے، کیونکہ وہ تو جمع میں تو بتا گیا نا کہ واحد لوگ کون لوگ کرنے والے. تو وہ اس کے جیسے نا، اگر ہم دیکھیں لفظی کو تو یہ ہونا چاہیے آمنو الناس، آمنو ایمان لائے ہونا چاہیے نا. تو اسم ہے ناس، جب یہ جمع ہوگا اس کے ساتھ فعل اکثر کیا آتا ہے؟ واحد آتا ہے. جمع اسم کے ساتھ فعل کیا آتا ہے؟ اکثر واحد آتا ہے. تو آمنا کا لفظی معنی تو ایمان لایا ہے، لیکن ناسو کی وجہ سے ایمان لائے ہوگا، کیونکہ ناس کے آگے جمع ہے. تو کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے، ایمان لایا نہیں پھر ایمان لائے لو. قالو، تو وہ کہتے ہیں، کوئی اذا کی وجہ سے یہاں پر بھی کہتے ہیں
अनुमिनु, नुमिनु का लफ्ज़ी जो माना है हम ईमान लाते हैं, ये होता है। क्या माना है नुमिनु का? सारे बोले। ये जो आ है ना, आ फेल से पहले जब आता है ना, इसका माना क्या होता है? फिर अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल, अलम यजअल कैदहुम, क्या हमने नहीं बना दिया, क्या उसने नहीं किया, क्या आपने नहीं किया। तो आ का माना होता है क्या। क्या माना है आ का? क्या। लेकिन क्या के साथ हम ईमान लाते हैं, फिर फिक्रा नहीं बन सकता। तो आ क्या, नुमिनु हम ईमान लाएं, ये सवाल ये बन गया ना फिर एक, या इस्तिफामिया, क्या कहते हैं आप इसको, इस्तिफामिया बन गया ना। अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, और जब उनसे कहा जाता है कि ऐसे ईमान लाओ जैसे ईमान लाए लोग, लोग से मुराद कौन है? सहाबा किराम, हम आगे पढ़ेंगे इस बात में। तो क़ालू वो कहते हैं अनुमिनु, यानी एक हैरत अंगेज भी होता है, ताज्जुबाना भी होता है, और तमस्खुर उड़ाने के लिए भी इस तरह के इस्तेमाल होता है, मजाक उड़ाना। क्या हम ईमान लाएं कमा आमन सुफहा, कमा जैसे, आमाना वही बात ईमान लाया, लेकिन सुफहाउ की वजह से आमनू का तर्जुमा देगा, ठीक है। कमा जैसे आमाना ईमान लाया, असुफहाउ बेवकूफ, हाँ ये समझते किसको, ये मसला में बता रहे हैं। क्या हम ईमान लाए उनकी तरह जैसे बेवकूफ ईमान लाए। अला, पर खुद अल्लाह जवाब दे, जान लो, खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेशक वही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यअलमून, और लेकिन वो नहीं जानते, ला यअलमून, वो नहीं जानते। अब इसमें से मुख्तसरन पर असबाब देखते हैं। अन्नास से यहाँ पर जो मराद, जब उनसे कहा कि लोगों की तरह ईमान लाओ, तो मराद है सहाबा किराम। ज़ाहिर है नबी इस्लाम के साथ ईमान लाने वाले कौन है? सहाबा किराम ही तो है ना। और जो उस वक्त और आज तक, बल्कि क़यामत तक के मुमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए क्या है, वो भी बेहतरीन नमूना है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मेरी इत्तिबा या मेरे सहाबा की इत्तिबा की, जिसने किसी एक की हिदायत इत्तिबा की, वो हिदायत पर है। तो सहाबा भी हमारे लिए क्या है, रोल मॉडल के तौर पर हैं। और फिर मुनाफिकीन से जब कहा जाए कि जैसे ये ईमान लाए हैं, एक उनको मयार दिखाया जा रहा था, समझ लीजिए ये एक मयार है ईमान लाने का, तो इनकी तरह ईमान लाया, तो वो फिर उनको क्या कहते हैं कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान नहीं लाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, वो अपने नज़दीक उन लोगों को बेवकूफ़ समझते थे। अच्छा ये भी बात है ना, क्यों बेवकूफ़ समझते थे? इसलिए तो वो सहाबा किराम ने ज़ाहिर सच्चाई के साथ सिद्क़े दिल से इस्लाम को कबूल किया था ना। अब इसके बाद उन्हें जो मुश्किलात आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, तो उनको वो यही समझ रहे थे कि ये बेवकूफ़ ही जो खुद को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल रहा है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि ये क्या है भाई, ये जो तकलीफ़ें और मुश्किलात और ख़तरात, क्या चलता है उनसे हमें दुश्मनी मोल लेने की। तो बेवकूफ़ी की बात है ना कि आप वो इतने बड़े कसीर तादाद के अंदर मुशरिक हैं, आप उनसे दुश्मनी मोल रहे हैं, इससे बड़ी बेवकूफ़ी। यानी वो अपने तौर पर ये समझते थे कि खुद को तो बड़ा चालाक समझते थे। आजकल के हमारे माशरे के अंदर, बल्कि हमारे घरों में भी ऐसा होता है, कुछ खुद को बहुत चालाक समझते हैं, हालांकि हकीकत में वो कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है। तो वो जो होते हैं ना चालाक समझने वाला, वो कहते हैं बाकी सारे बुद्धू हैं, असल तो मैं ही हूँ सारा कुछ, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। और बदकिस्मती के साथ ही हमारे घरों के अंदर भी अब मतलब इस तरह का ट्रेंड बन चुका है कि बेशक वो बंदा इल्म लिहाज से, सलाहियत के लिहाज से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो जाहिर ऐसा करता है कि उसको सब आता है, सब कुछ। तो खैर उनकी राय में ये सरासर अहमकाना फेल था कि महज हक़ की खातिर, महज इस्लाम की खातिर और रास्ते की खातिर तमाम मुल्क से या अतराफ़ से, अतराफ़ में मक्के के अंदर भी थे और मदीने, दोनों मराद हैं यहाँ पर, तो अतराफ़ से क्या ली जाए, दुश्मनी बोले जाए। और उनके ख्याल में अक्लमंदी ये थी कि आदमी हक़ और बातिल की बहस में न पड़े, बस चुपचाप अपना काम शुरू करे ना, खामोश से करता रहे और अपना मकासद निकालते रहे और अपनी ज़िंदगी गुजार के चला जाए। बस उनके नज़दीक यही सब कुछ था। और उनके लिए उनका ओहदा, उनका रुतबा, उनका माल, उनका हसब नसब कह सकते हैं आप, ये सब कुछ ही सब कुछ था। यानी ये जो कुछ असबाब हैं, यही सब कुछ था उनके नज़दीक। और मदीने के अतराफ़ में वो ये सोच रहे थे दुश्मनों के दरमियान रह कर, ये भी एक सोचते थे ना कि मुसलमान कैसे बचेंगे, हर तरफ से घिरे हुए ना मुश्किलात के अंदर, हर तरफ से दुश्मन ही दुश्मन थे, बचेंगे भी कैसे, ये चीज़ भी उनको समझ में नहीं आ रही थी। और इसलिए वो उस वक्त जो है ना, वो मुश्रिकों और यहूदियों से भी गहरे ताल्लुक़ात रखना चाहते थे कि अगर कहीं इन यहूदियों ने या इन मुश्रिकों ने मुसलमानों पे हमला कर भी लिया तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उन्हीं के हैं ऐसा। क्योंकि यहाँ हम मुसलमानों के साथ मुखलिस होकर हमेशा के लिए नहीं है। और वो यहूदियों से भी गहरे ताल्लुक़ात रखना चाहते थे, और वो इखलास के साथ
اسلام کی پیروی کرنے والے نہ تھے. اور ان مسلمانوں کو جو مسلمان اخلاص کے ساتھ یعنی صحابہ کرام جو پیروی کرتے تھے ان کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ لیکن الا انہم هم المفسدون ولکن لا یعلمون. مرنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس آگ سے کھیل کر آئے ہیں یا حقیقی بے وقوف. ظاہر جو ہی وہ مرے ہوں گے نا انہیں خود اسی وقت اندازہ ہو گیا ہوگا. قبر کی جو عذاب کی جو سختیاں ہیں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. محشر کی سختی اور ہمیشہ 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 کے لیے کس میں رہنا؟ جہنم کی آگ میں. کس کی خاطر؟ ان خواہشات. انہوں نے خواہشات کے بدلے میں کس کو قربان کیا ہے؟ انتہا درجے کا گھاٹے کا سوچ. اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہو سکتا؟ آپ خود سوچیے کہ کتنی زندگی ہے انسان، اس کے بدلے میں کس کو برباد کیا؟ نہ ختم ہونے والی زندگی کو. یعنی ہم اس کو اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے اس زندگی کے بارے میں. نہ ختم ہونے والی زندگی کو برباد کیا ہے، قربان کیا. کس کی خاطر؟ خواہشات. آج اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا بھی ساتھ جائزہ لیں. ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں. کہیں ہم بھی منافقین کی طرح اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے تو نہیں ہیں، کیونکہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے تھے نا. کہیں ہم بھی ایسے تو نہیں ہیں. تو کچھ منافقین کے لیے کہہ سکتے ہیں. اب کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں دنیا میں دیکھ لیا تھا کہ ایک تو مسلمانوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ جو انہوں نے کیا ہے کس قدر گھاٹے کا سودا کیا. آگے پھر ہم جا کے ان کے حوالے سے خود قرآن میں اللہ نے 2 مثالیں دیکھ کے مزید ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، انہیں منافقین کے حوالے سے. ظاہر ہے کل کے سبق میں وہ نہیں آئیں گی، وہ اگلی ویک میں آئیں گی. پھر اللہ نے ان کے 2 گروہوں کا ذکر کر دیا. ایک کس درجے کا تھا اور دوسرا کس درجے کا تھا. ترجمہ کیجئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے لوگ ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. قَالُوا، وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ کیا ہم ایمان لائیں كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ. أَلَا جان لو إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ بے شک وہی ہیں بیوقوف وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ نہیں جانتے. لیکن وہ نہیں جانتے. ان کے طور پہ بیوقوف وہی. جی سر یہاں پہ جو آیا ہے جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ، یہ لوگ کا ورڈ تو نہیں آ رہا نا یہاں پہ؟ بھائی آپ سے ضروری تو نہیں ہے نا، تو مجھے سینٹینس کمپلیٹ کرنے میں صفحہ کے واحد کے بیوقوف یہ ابھی پڑھیں گے صفیحہ، ابھی آگے آ رہی ہے ویسے. ٹھیک ہے جی. فسادی اور بیوقوف اس میں سے اہم نکات ہمارے لیے. ٹھیک ہے، ہم ہر سبق کے اختتام پر آتے ہیں. اہم جو کچھ پوائنٹس کی پوائنٹس کہہ سکتے ہیں ابھی اہم نکات ہیں. منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود کو اصلاح کرنے والے کا کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بیوقوف ہے کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. یہ 2 ہی باتیں تھیں. اب ہم اس آیت کی مناسبت سے، ان آیات کی مناسبت سے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. پھر احتساب پلان اور تبلیغ دعا کیا ہے؟ مختلف دعائیں. پہلے مثلا صحابہ کرام اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا. دوسری یہ بھی دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے. پھر انہی دعاؤں کی مناسبت سے اپنا احتساب کریں. اور بالخصوص جو منافقین کی اصل وجہ تھی حق کو قبول نہ کرنے کی، وہ خواہشات کی پیروی تھی. ہر ایک اپنے اپنے بارے میں احتساب کرے. کہیں ہم بھی اس بیماری میں، یا یہ بیماری ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے. کس کی بیماری؟ خواہشات کی پیروی. اور خواہشات کی پیروی کے اندر میں ایک بات بہت ضروری جو ہے، جو سمجھنے والی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ خواہشات کی تو ہر انسان پیروی کرتا ہے، لیکن ایسی جگہوں پر خواہشات کی پیروی جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. مثلا فجر کی نماز ہے،
آپ جاگے ہیں، آپ جاگ گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، لیکن آپ نہیں اٹھ رہے کیونکہ آپ کا نفس چاہتا ہے کہ آپ ابھی آرام کریں، آپ کو نیند کا غلبہ ہے. تو یہاں پر آپ نے نفس کی پیروی کی ہے اور دوسری طرف کیا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی ہے. اچھا ایک بات، تہجد میں اگر اس طرح انسان کرے عمل کے لیے اٹھ گیا بھی نہ پڑے؟ نہیں، یہ مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. کیا اٹھ گئے تو آپ ضروری پڑے؟ نہیں، وہ نوافل کے حوالے سے آپ کی مرضی ہے. اسلام نے آپ کو چھوٹ دی، کریں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. تو اس طرح جہاں پر اللہ کا حکم فرض ہے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بس ایسی خواہشات پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہر صورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے. اور پلان کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں خود کو بہتر بنائیں گے کیسے جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. صرف قرآن پڑھنے سے اس کی روشنی میں آپ خود کی زندگی نہیں گزار سکتے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے، اس کا پہلے میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن سے تعلق بنانے سے ہی سب سے پہلا اثر پڑتا ہے زندگی پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کی عملی زندگی اور وہ قرآن آپ کی زندگی میں تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، جب تک آپ حدیث کو، جب تک آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ زندگی میں آ ہی نہیں سکتی ہے. تو اس لیے آپ سبھی سے بھی کہوں گا الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے آپ لوگوں کا. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرآن کے لیے چنا ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن یاد رکھ لیں میری بہنوں، جہاں پر یہ بہت بڑا اعزاز ہے وہیں پہ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. کل محشر کے دن آپ سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو، چوتھی بات اسی لیے تبلیغ ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میری طرف سے آپ کے پاس ایک آیت بھی آپ کے پاس پہنچی آپ نے اسے آگے پہنچانا ہے. آپ نے کتنی آیات سی؟ اگر آپ ان کو صرف اپنی ذات تک ہی لے کے رہیں گے کل قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے یا پہنچایا. اور اس کے لیے آپ کے پاس مختلف طریقے ہیں. آپ براہ راست پڑھا سکتے ہیں، آپ مالی معاونت کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پڑھائے ہی جس دیکھیں آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے آپ اسی کے ساتھ، وہ میں نے ایک بات کہی تھی شاید آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، کم از کم اگر میں فار ایگزامپل ایسے اداروں کے ساتھ ایسے لوگوں کو مالی معاونت کر سکتا ہوں اگر میں، تو میں وہی کر لوں گا. اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے جتنے لوگوں تک وہ قرآن کی تعلیم پہنچے گی تو میں اس میں صدقہ جاری کے تو شامل ہوں گی. آپ کی وجہ سے یہ بہت بڑی بات کہ آپ کی وجہ سے جن تک یہ علم پہنچا اور ان کی زندگی میں بہتری آئی، کیا ان کی زندگی کی نیکیوں کا مجھے ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ ملنا ہے. مطلب اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنی ہر زبان چیز، سے، عمل، وقت، زبان پڑھانے سے آپ کو علمی صلاحیت ہے وہ ہو گیا، اور اپنے مال سے. کم از کم کل قیامت کے دن اگر پوچھ لیں اللہ کہ میرے قرآن کی تعلیم کو یا میرے قرآن کو آگے پھیلانے والے کون ہیں، تو میرا اور آپ کو اس میں نام تو آ جائے گا نا کم از کم. اور شاید وہی نام کا آ جانا ہی ہمارے لیے باعث نجات بن جائے. کیونکہ قرآن اپنے دوست کے لیے اللہ سے ایک ہے نا سفارش کرے گا، ایک ہے ضد کرے گا اللہ سے. مختلف احادیث ہیں، جیسے یہ حدیث آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی کہ محشر کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا یوم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی. یہ صرف حافظ قرآن نہیں ہے، صاحب قرآن جو قرآن کا دوست ہے. اقرأ وارتقی، قرآن کو پڑھو جنت کی زیریں چڑھتے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے ترتیل سے پڑھنا جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، بے شک تیری منزل اس کی اس آخری آیت پہ ہے جسے تو پڑھے گا. دنیا کے اندر بھی تو ہم بڑی بڑی منزلوں کی کوشش کرتے ہیں، ذرا جنت کے اندر بھی بڑی بڑی منزل کے لیے کوشش کیجیے. اور ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے دن یجیء القرآن یوم القیامہ، جب قرآن محشر کے دن قرآن کو لایا جائے گا یا قرآن آئے گا اور اپنے صاحب کے لیے کہے گا اللہ اس کو تو پہنا، اس شخص کو کیا فرما تو پہنا. تو
تو فیلبسو تاج کا، اس شخص کو عزت شرافت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا یار آپ ضد ہو، مطلب یہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گا، اللہ اس کو اور زیادہ دے. تو پھر اس شخص کو عزت اور شرافت کا لباس پہنایا جائے. پھر قرآن کہے گا اللہ سے یا ربی ارض عنہ، میرے رب تو اس سے راضی ہو جائے. فیرضى عنہ، تو اللہ اسے کیا ہو جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اس حدیث میں فرمایا کہ تیری ہر آیت کے بدلے میں تیرے لیے ایک نیکی کا اضافہ کیا جائے گا. تو جتنی آیت پڑھتا جائے گا تو نیکیوں میں کیا ہوتا چلا جائے گا. جس طرح سے آپ قرآن کے دوست بن سکتے ہیں دوست بن سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہمارے لیے باعث نظام بنے گا، اور اس پیغام کو لازمی لوگوں تک پہنچائیے. آپ اگر معاشرے کا اس وقت جائزہ لیں نا، آج واقعتاً قرآن سے بالکل کیا ہے بطور معاشرہ بہت. اب میں نے اور آپ نے اب دیکھیے مثلا ایک شخص اگر اٹھ کر اس کے دل کی سوچ تڑپ یہ کر سکتا ہے کہ میں نے پورے پاکستان میں ہر فرد تک اس قرآن کی تعلیم کو پہنچانا ہے، اور وہ شخص مطلب آپ میں سے تقریباً کچھ لوگوں کو ملیں دیکھیں بوڑھا آدمی ہے، تعلیمی لحاظ سے کوئی بہت پی ایچ ڈی ڈاکٹر اسکالر نہیں ہے، بس ایک دل کی تڑپ ہے نا. تو کس طریقے سے پورے قرآن کی تعلیم کا پورے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر کہہ سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاکستان سے افغانستان کے اندر ٹرینر جا کے وہاں پر انہی کورسز کی ٹریننگ دے کے آ چکے ہیں. انگلینڈ وغیرہ کے اندر ہمارے کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا یہی کام وہاں پہ شروع ہو چکا ہے. کیا میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ ہم تو ان کے دست و بازو بھی بن سکتے ہیں نا. بس ارادہ بنائیے، نیت یہ کیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کیا کرنا ہے، قرآن کا دوست بن کے رہنا ہے بس. اور اسی کے لیے جتنا ہو سکے ہم نے کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ یہ قرآن دوسرے لوگوں کی زندگی، بس یہ کوشش کریں کہ یہ قرآن دوسرے لوگوں کی زندگی میں آ جائے. اس سے پہلے ہماری اپنی زندگی میں وہ قدرتی بات ہے، وہ آئے گا ہی آئے گا. اور یہ بات اکثر ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی دیکھیں، وہ ہم نے پیچھے چیز پڑھی تھی نا کہ وہ قرآن کی آیات کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس میں سوچتے نہیں. ٹھیک ہے، یہ جو نا کہ اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ خود عمل نہیں کرتے تو تبلیغ کیوں کرتے ہیں. یہ بات کہی جاتی ہے نہیں، میں خود عمل نہیں کرتا میں دوسروں کو کیسے کہوں. نہیں، خود عمل کرنا ایک علیحدہ سے نہیں کہ علیحدہ ذمہ داری ہے، اور تبلیغ کرنا یہ علیحدہ سے ذمہ داری ہے. پہلے یہی سوچ ہوتی تھی ہم تو نہیں کرتے، پھر کہنے کی کیا بات ہے. یہ دونوں علیحدہ سے ذمہ داری ہے. اور ایک چیز میں سوری ایک بہت اہم نقطہ بتا دوں نا، آپ جو کام خود نہیں کرتے نا کوشش کریں اسی کی تبلیغ کریں. پتہ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر خود بخود آپ اس کام کے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، تو پھر انسان بھی اس عمل کا کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اسماء تلاش کرتے ہیں اپنی آج کی آیات سے. جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو پہلا ہے مصلحون، تو مصلح کی جمع ہے مصلحون اور مصلحین. اس کے بعد ہے مفسد کی جمع نہیں، اس لیے مفسدون نہیں لکھا. اگر مفسدون ہوتا تو صرف مفسد جمع مفسدون ہوتی. تو کوئی بھی حرکت لگا لیں، اگر آپ نے واؤ لگانی ہے تو مفسدو، اور یانون ہے تو مفسدہ اور مفسدی دونوں آپ لگا سکتے ہیں. اور صفحاء کی جمع کا واحد کیا ہے، صفحاء جمع ہے صفیح. ٹھیک ہے، یہ اس کی واحد ہے اور اس کی جمع صفحاء. اب ہم 3 حروف والے جو صحت مند افعال پڑھے تھے اس کی ان کے وزن پہ آنے والے چابیاں تلاش کر لیتے ہیں. تو پہلا کیا ہے جی، کیا پڑھ لیجیے. شعرا یشعر اشعر، شاعر یشعر اشعر، شاعر مشہور شعور، شاعر مشہور شعور. جی آپ علم یعلم علم، علم یعلم علم، عالم عالم علم، معلوم عالم عالم، معلوم معلوم علم. اب کمزور افعال میں سے یہ قالا تقریباً ہر روز آپ کو ملے گا. چلیے آپ قالا سے جو رہیے. قال یقول قل، قال یقول قل، قائل قائل مقول مقول قول. قول. ٹھیک، اب ہم چلتے ہیں آج. اچھا، اس میں اور کوئی کمزور افعال جو ہم نے پڑھے نا کوئی اور نہیں ہے. ہم ضد بھی کہ وہ ہم جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. افعال اور ضرور ہیں لیکن ان کا پیٹرن ہم نے نہیں پڑھا. جیسے یہ تفسیدو بھی فعل ہے، مصلحون بھی آپ کہہ سکتے فعل ہے. اور سر میں نے یہاں پر یہ جب پڑھ رہی تھی صبح تو میں نے ان پہ لگائی ہے. اچھا انہی کے اندر ہے یہ میں نے لگائے تھے نشان تھوڑے سے جو ہم نے پڑھے ہوئے.
یہ جو باقی ہیں ہم ابھی آگے پڑھیں گے تو پھر ہم ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھیں گے غنہ اور ضلع, دو الفاظ ان سے مشق کریں گے. یہ دو ہے نا غنہ اور ضلع, یہ انہی میں سے کسی ایک کے پیٹرن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو چار اس لیے کہا تھا نا ابواب, ڈائز, اسٹائل, بنیاد یہی ہے. وہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے ابھی ہم نے کمزور حروف پڑھے ہیں نا, سارے انہی کے وزن پہ آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر انہی کے وزن پہ آتے ہیں. وہاب فتح کے وزن پہ ہے, قال دعا ضلع نصرہ کے وزن پہ ہے, وعد زاد ہدا ضلع ضربہ کے وزن پہ ہے, اور شاء اور رضیہ کس کے وزن پہ ہے, سمع کے وزن پہ ہے. تو آج ہم پڑھیں گے غنہ اور ضلع. چلیں اس کا فکرہ بھی دہرا لیتے ہیں, اردو کمزور افعال کا. صحت مند کا تو بار بار یاد ہو گیا ہوگا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, اس لیے دعا کرو ہدایت کی. آج اس میں یہ شامل ہے, غنہ کا معنی تھا اس نے گمان کیا, اور ضلع کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. پھر پڑھیں. یہ یکساں حروف کہتے ہیں, یعنی یکساں سے مراد یہ اصل میں جو یہ غنہ ہے یہ اصل میں غننا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دو حروف ہوتے ہیں. تو یہ عربی میں اصول ہے کہ جب ایک ہی حرف اکٹھے دو ہوں نا تو وہ ایک بنا کے اس پہ شبد لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر غننا کو کیا کر دیا, اور ضلع کو. تو مشکل تو نہیں ہے اس میں, نہیں سمجھ رہے. نیچے والے کا دوبارہ بتا. اس میں ضاد لام اور لا, ضلع کیا تھا, وہی جیسے یہ دیکھیں فتح نصر ضرب سمع, بالکل وہی ضلع. کوئی فرق نہیں ہے, صرف لکھنے میں کیا کر دیا گیا ہے, لام کو اس میں رکھ کے شد اوپر لگا دی تو ضلع بن گئی. بس اس کو دو دفعہ پڑھیں گے. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں پہلا حرف ہے کمزور غنہ. ٹھیک ہے, اب اس کا ہم ٹیبل پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے, سارے پڑھیے. غنہ, غنو. اب یہاں پر پھر اس کو ہم توڑ دیں گے. کیوں توڑ رہے ہیں کہ اصول ہم نے, اگر میں صرف اصول کی بات کروں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دوں, صرف ماضی کا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان علامات سے تا تم تو سے پہلے والے حرف کو کیا کریں گے, آپ کریں گے. دوسرا اس سے پڑھنے میں کیا ہے, آسانی ہے. بنسبت غنتا پڑھنے سے غننتا پڑھنا آسان ہے, بات ساری مشکل ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور قرآن کریم کے اندر یہ ایسے استعمال ہے. چلیے, ظننت, ظننتم, ظننتو, ظننا, ظنت. چلیے آپ ٹیبل پڑھائیے اس کا دو دو الفاظ. ظنّا ظنّو, ظننا ظنّو, ظننتا ظننتم, ظننتا ظننتم, ظننتو ظننّا, ظننتو ظننّا. چلیے آپ سب ترجمہ کیجیے. غنہ کا کیا معنی ہے, اس نے, چلیے, غنہ, اس نے گمان کیا, غنو, اس نے گمان کیا, غننتا, آپ نے گمان کیا, غننتم, آپ سب نے گمان کیا, غننتو, میں نے گمان کیا, غننا, ہم سب نے گمان کیا, غنت. اس عورت نے گمان کیا. ایک دفعہ پھر ترجمہ کیجیے. چلیے میں اردو پڑھتا ہوں, وہاں پر بھی پڑھیے. اس نے گمان کیا, ظننا, ان سب نے گمان کیا, ظنّو, آپ نے گمان کیا, ظننتا, میں نے گمان کیا. ظننتو, ٹھیک ہے, آپ سب نے گمان کیا, ظننتم, ہم نے گمان کیا, ظننا, اس عورت نے گمان کیا. ظننا, غنہ غنو, ظننا ظنّو, غننت غننتم, ظننتا ظننتم, غننت غننا, ظننتو ظننا, غنت. ظنت. جی مجھے جواب دیجیے. اچھا گمان رکھنا چاہیے نا. تو حل غنہ خیرا, نعم ظنّا خیرا, ٹھیک ہے, کیا اس نے اچھا گمان کیا, جی ہاں. حل غنو خیرا, نعم ظنّو خیرا, حل غننت خیرا. نعم ظننتو خیرا. جب آپ سے پوچھتے ہیں نا آپ نے کیا تھا, آپ کیا کہتے ہیں, میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, اور حل غننتم خیرا, نعم ظننا خیرا. اوکے, اس سے جو مضارع اب میں نے پہلے بتایا کہ انہی میں سے کسی کے پیٹرن پہ ہوگا. تو غنہ یظن ہوگا تو فتح یفتح کے وزن پہ ہوگا, غنہ یظن ہوگا تو نصر ینصر کے. صحیح آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیے, غنہ یظن نصر ینصر کے وزن پہ ہی ہوگا. تو پڑھیے, یظن, یظنّو, یظنون, یظنّون, تظن, تظنّو, تظنون, تظنّون, اظن, أظن,
نظن تظن. جی آپ پریکٹس کروائیے. لاسٹ یظن یظنون يظن يظنون تظن تظنون تظن تظنون اظن نظن أظن نظن تظن. جی نیکسٹ آپ پڑھائیے, باقی سب ترجمہ کریں گے. وہ گمان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے گمان کیا, ماضی ہو گیا تو مضارع. وہ گمان کسی کو کیا کو ہے میں لائیں گے یا کرے گا میں, دونوں. وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا, دونوں اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے جی. وہ سب گمان کرتے ہیں. آپ گمان کرتے ہیں. آپ سب گمان کرتے ہیں. میں گمان کرتا ہوں. ہم سب گمان کرتے ہیں. وہ عورت گمان کرتی ہے. جی کون پڑھائے گا نیکسٹ؟ دو الفاظ بتا دیجیے. یہی ہاں آپ پڑھائیں. یظن یظنون يظن يظنون تظن تظنون تظن تظنون اظن نظن أظن تظن جی جواب دیجیے. حل یظن, نعم يظن. ہاں لیکن اچھا گمان. ٹھیک ہے, اچھے کے نعم اگر اچھا نہیں ہے تو پھر نعم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. حل یظنون, نعم يظنون. حل تظن, نعم أظن. حل تظنون. نعم أظن. اوکے, اب اس کا امر کیسے بنے گا یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے امر بنائیں گے ہم کس سے؟ اچھا یہ بات پڑھ چکے نا بار بار. اصل میں مخاطب کی صیغے سے بنتا ہے, لیکن ہم کانسیپٹ سے نہیں بنا رہے ہیں, ہم کس سے بنا رہے ہیں؟ لفظ سے بنا رہے ہیں. دیکھیے کانسیپٹ وائز تو مخاطب کا ہونا چاہیے نا. آپ حکم بھی آپ کو دیا جاتا ہے, وہ کو حکم نہیں دیا جاتا. تو لیکن ہم لفظ دیکھتے ہیں جس سے آسانی ہے لفظ کے ساتھ. تو یظن میں سب سے پہلا کام کیا کریں گے بولے آپ لوگ؟ چلیے ہٹا دیا. پیچھے کیا رہ گیا؟ ہاں آخری کو ساکن کریں گے تو دو نون ساکن کیسے کر سکیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے تو یہ جو گرنے کا کانسیپٹ ہے نا, چلیے آپ نے اچھا بات کی, اس کے سب کو جواب مل جائے گا. یہ گرنے والے صرف کمزور حروف ہوتے ہیں بیچارے. صحت مند اتنا آسان ہے اس کو گرانا. صحت مند کو تو ویسے بھی نہیں کوئی گرا سکتا نا, وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں. تو کمزور کو دھکا لگائیں تو دیں گے تو وہ بیچارے گر جاتے ہیں. پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کو بھی ساکن کرنا پڑے گا نا. جب اس کو ساکن کریں گے تو پھر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جب دو حروف یا عربی میں ساکن حرف کو اپنے حرکت دینی ہے تو اصول تو زیر کا ہوتا ہے, لیکن زبر بھی آپ دیتے ہیں ساکن. تو پھر ہمیں یہاں پر اس کو کیا دینی ہے جناب؟ زبر. ٹھیک ہے, اس کو کیا دینی ہے؟ زبر نہیں, وہ اس رول کے تحت دے رہے ہیں کہ یہاں پر ہے ہی ساکن, تو ساکن کو زبر دیں گے تو زبر سے مراد جو کہ اس کا اپنی اصلی زبر نہیں ہے, یہ مجبوری طور پر ہم نے اس کو زبر دی, مجبوری. جی تو پڑھیے ظن ظنوا لا تظن لا تظنوا ظن ظنوا لا تظن لا تظنوا. ترجمہ کیجیے. ظن گمان کرو, ظنوا تم سب گمان کرو. لا تظن مت گمان کرو, لا تظنوا تم سب مت گمان کرو. اوکے, اچھا گمان رکھیے. ٹھیک ہے. ظن اظن, میں اچھا گمان کرتی ہوں. اور ظنوا, اوکے, اس کا جو فاعل مفعول فعل ظن بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آسانی ہو. ہم اکثر آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لگائے اس لیے کہ تاکہ پہچان ہو کہ یہ اصل میں اسم ہے, اس کے آخر میں کیا ہے؟ تمیز. اس میں فاعل, اس میں مفعول اور اس میں فعل کرتے, جیسے بولے گا اس میں فاعل اس میں مفعول. ٹھیک ہے جی. ظن مظنون ظن, یہ ظن اردو میں استعمال ہوتا ہے. سوری ہاں حسن ظن. تو کیا مراد ہے؟ اچھا گمان. چلیے جی, یہ ہو گیا ہمارا ٹیبل مکمل ہو گیا ہے. تو جی سر ہم اس میں جو ہے صرف ماضی میں ہم اس کو توڑ رہے ہیں, باقی سب لیکن مضارع میں نہیں توڑیں گے. مضارع میں اگلے باقی سب سے وہ ضمہ میں عمل کرنا جا کے حرکت چینج ہوگی, باقی کچھ بھی فرق نہیں ہے. وہی پیٹرن ہے جو ماضی میں ہم توڑیں گے. جی ماضی میں اس کو توڑ کے اثر پڑے. ٹھیک ہے جی. ظن ظنوا ظننت ظننتم ظننت ظننا ظنت يظن يظنون تظن تظنون نظن نظن تظن ظن ظنوا لا تظن
تظننا لا تظنوا لا تظن لا تظن غون غون مظنون مظنون غن غن جی چابیہ دہراتے ہیں غن یظن ظن ظن يظن ظن غون غون مظنون مظنون غن غن اس کے بعد ہم دوسرا پڑھیں گے واللہ. اس میں بھی کیا ہے لام دو ہے وہی بات ہے جو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. پڑھیے گا آپ سیکنڈ ہاں اب آپ جی جی ماضی صلى صلوا ولا ولوا صللت صللتم ظللت ظللتم صللت صللنا ظللت ظللنا صلت ظللت. جی آپ پڑھائیے باقی کلاس ترجمہ کریں گے. نہیں نہیں یہی بات ہے. ایک ایک ترجمہ کرنا. غلہ کا معنی وہ گمراہ ہوا. ٹھیک ہے غلہ کا کیا معنی ہے؟ وہ گمراہ ہوا وہ گمراہ ہوا وہ سب گمراہ ہوئے آپ گمراہ ہوئے آپ سب گمراہ ہوئے میں گمراہ ہوا ہم سب گمراہ ہوئے وہ عورت گمراہ ہوئی. جی آپ نیکسٹ عربی پڑھائے دو الفاظ ملا کر. ضلنا ضلوا ولا ولوا ضللت ضللتم وللت وللتم ضللنا ضللتم ضللنا وللت ظللنا ضلت وللت. جی جواب دیجیے حل غلہ ما وللت ماں کیوں لا کیوں لگایا ہے؟ لا غلہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں اسی کے فعل ماضی ہے. تو فعل ماضی میں ہم نے نہیں کے لیے کیا لگانا ہے اور نفی کے لیے کیا لگانا ہے یہ آپ کو پیچھے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی پھر جواب دیجیے. حل غلہ گمراہی اچھی بات سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حل غلو حل غللت حل غللتم. چلیے مظاہرے کیا ہوگا ویسے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. غلہ یا غلو ہوگا تو کس کے وزن پہ ہوگا اگر اوکے جی پڑھیں سارے پہلے پڑھیں سارے پھر پڑھیں اور اس کو پڑھیں یہ ہوگا. چلیے غلہ یضل ہی ہوتا ہے یضلون. جی کیا بھی کوشچن ہے جی کہ میں ریڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں جب سے ظلم جو ہے یہ ہمارا ہے وہ گمراہ ہوا. اگر ہوتا اس میں گمراہ کیا تو ظلم اول اسلمہ کے وزن پہ مزید ہی میں چلے جائیں گے نا. ہاں اول اول اولو تو اغللتم. وہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے. جی اب کون پڑھائے گا اس کی مظاہرے سے؟ يضل يضلون يضل يضلون تضل تضلون تضل تضلون أضل نضل أضل نضل تضل. چلیے لاسٹ میں لاسٹ آپ ابھی پڑھائیں ساری کلاس ترجمہ کر رہی ہے. يضل وہ گمراہ ہوتا ہے يضلون وہ سب گمراہ ہوتے ہیں تضل آپ گمراہ ہوتے ہیں تضلون آپ سب گمراہ ہوتے ہیں أضل میں گمراہ ہوتا ہوں نضل ہم سب گمراہ ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. آپ دو الفاظ جی يضل يضلون يضل يضلون تضل تضلون تضل تضلون أضل نضل انشاءاللہ. جی سبیل کا معنی عربی میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ. اور حل یضل عن سبیل اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ گمراہ ہوتا ہے بھٹکتا. تو حل کا پھر یہاں پہ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں یا میں نام ہے نام ہے. لا یضل عن سبیل اللہ. جی حل یضل عن سبیل اللہ. لا يضل عن سبيل الله. یہ لا نہیں یہ لا ہوتا ہے نہیں اور یہ سیدھا سیدھا منہ سے بول رہا ہے. لا اس کا اشارہ نفی کا اشارہ نہیں ہے. یہ ہے نا نہیں آپ آرڈرلی منع کرتے ایسا نہیں کرو. ایک ہے نفی آپ انکار کرتے یہ کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی هل يضل عن سبيل الله؟ لا يضل عن سبيل الله. هل يضلون عن سبيل الله؟ لا يضلون عن سبيل الله. هل تضل عن سبيل الله؟ لا يضل عن سبيل هل الله. تضلون عن سبيل الله؟ لا يضل عن سبيل الله. اور وہی کام اس میں بھی ہے. آپ نے عمل بالکل اسی طریقے سے بنانا ہے. پہلا کیا کام کریں گے جناب؟ اور پھر پڑھ نہیں سکتے ضل تو نہیں ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ اس پہ بھی زبر لگا دیں گے بس. پڑھیے ضل ضلوا ضلوا لا تضل لا تضل لا تضلوا لا تضلوا ضال
اب گمراہ ہونے والا ہے نا تو کسی دوسرے پہ فوراً اثر نہیں ہے. مثلا میں استغفراللہ گمراہ ہو رہا ہوں تو اس کا اثر کسی دوسرے پہ نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ ساتھ لگائیں گے تو کچھ بن سکے گا, وہ ہم نے لگانا سیکھا ہی نہیں ہے, تو اس لیے ہم اس کو کیا پڑھیں گے, ایش اور ضلالہ. جی یہ ٹیبل مکمل ہو گیا ہے کس کا, واللہ سے. جی پڑھیے, واللہ ولو وللت وللتم وللت وللنا ضلت يضل يضلون تضل تضلون نضل نضل تضل ضل ضلوا لا تضل لا تضلوا ضال ایشو ضلالہ. جزاکم اللہ خیر. اب اسی کے وزن پہ غلہ کے وزن پہ آنے والے کچھ الفاظ ہیں مزید, تو ان کی چابیاں دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا پیٹرن. باقی الفاظ میں سے اگر یہ بھی کہیں قرآن مجید میں آ جاتے ہیں تو تھوڑی سی آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, آسانی ہو جائے گی. جی پڑھیے, غلہ یضل ضلہ ضال ایشو ضلالہ خر یخر خرہ. بالکل اسی کے پیٹرن, ٹھیک ہے. سوری, خال ایش اور خر, اور تم مکمل ہونا, پورا ہونا. اتم اس نے مکمل کیا, اس میں آ جائے گا تم یتم. تم یتم ہے تو تم, سوری, تم یتم تم تام. اردو میں استعمال ہوتا ہے تام, سوری وہ طعام نہیں, طعام الگ سے کھانا, یہ تام استعمال ہوتا ہے. سوری وہ طعام ہوتا ہے کھانا آپ لوگوں اور تمام کام تام تمام بھی استعمال کرتے, تمام ہو گیا. تو پڑھیے تمام. چلے جزاکم اللہ خیر. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے صفحہ نمبر 2 کا تیسرا اشارہ پڑھا ہے منافقین کے حوالے سے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں. اور گرامر میں ہم نے یکساں حروف والے افعال کا سیٹ اپ, یکساں سے مراد ایک ہی طرح کے 2 حروف ولنا اور واللہ سے مشق کی ہے. میں نے ابھی بھی محسوس کیا ہے آپ لوگوں کا, جب آپ لوگ پڑھ رہے تھے نا ابھی, یہ دونوں الفاظ ایسے تھے کہ جن کے اندر جو 2 حروف استعمال ہوتے, تو آپ تقریباً غلط پڑھ رہے ہیں.